جئنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہے؟ ہم دنیا سے اتنے مرغوب ہو چکے ہیں کہ لفظ دولت سنتے ہی ہمارے ذہن میں روپیہ پیسہ آتا ہے. یاد رکھیں، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت عقیدہ توحید ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کتنی قیمتی یہ چیز ہے عقیدہ توحید. ایسی دولت ہے جو جنت کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہزاروں دکھوں کا علاج توحید ہے. کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے خالق و مالک، اپنے رب اللہ عز و جل کا تعارف ہی نہیں ہے. عقیدہ توحید اتنی قیمتی دولت ہے جس کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,00,000 سے زیادہ رسول اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے زیادہ مسئلہ بارہا بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا دعوت دیتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صحیح ابن حبان 6528 نمبر حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. ارواء الغلیل 834 میں اس کی تفصیل ہے. یعنی اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، اس کے تقاضے پورے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. جب ہم غور کرتے ہیں سیرت طیبہ پر، مکہ چھوڑنا پڑا. کیوں؟ وجہ صرف توحید تھی، عقیدہ توحید تھا. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کیں. آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں جنگیں کیں؟ صرف عقیدہ توحید وجہ تھی. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں. آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ صرف عقیدہ توحید وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. جب بھی کوئی مسلمان اپنے اسلام کو شروع کرتا ہے، غیر مسلم تھا آج مسلم ہو رہا ہے، تو کیسے اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. اور جو مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی بھی زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ جاری ہوتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہمیں دیکھنا ہے یہ اتنی زیادہ قیمتی دولت یہ میرے پاس ہے یا میں محروم ہوں. اللہ اکبر. اگر عقیدہ توحید میرے پاس ہے، اللہ کی قسم میرے پاس دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. لیکن اگر میرے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے
تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، کہیں میری اولاد اس قیمتی دولت سے محروم تو نہیں؟ کالجز، یونیورسٹیز، سوشل میڈیا، یہ بڑے بڑے پلیٹ فارم میری اور آپ کی نسلوں کو کہیں خراب تو نہیں کر رہے؟ سونا چاندی کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سب سے قیمتی دولت ہے ہی عقیدہ توحید۔ تو ہمیں اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھنی ہے، کہیں میرے بیٹے کا عقیدہ توحید ضائع تو نہیں ہو رہا، اس میں دراڑیں تو نہیں پڑ رہی۔ میری بیٹی صاحبہ، اس کا عقیدہ توحید کے حوالہ سے کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو عقیدہ توحید دے دیا، عقیدہ توحید کے محافظ بنا دیا، عقیدہ توحید پر کار بند کر دیا، اللہ کی قسم گویا کہ ہم نے اپنی نسلوں کو سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے غور کرنا ہے، کہیں میرے رشتہ دار عقیدہ توحید کی دولت سے محروم تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارا روزانہ رشتہ داروں سے رابطہ ہے، دوستوں سے رابطہ ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ کرنی ہے کہ دولت توحید میرے دوستوں میں ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے پھر ہم نے توجہ دینی ہے، پھر ہم نے ہم اور غم کرنا ہے کہ اللہ ان میرے دوستوں کو عقیدہ توحید سکھلا۔ اللہ کا تعارف ہم نے کروانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے قیامت والے دن شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہے۔ جس کے پاس توحید ہوگی اسی کے مقدر میں شفاعت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے یہ صرف اہل توحید کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اہل توحید کو ہی اللہ رب العالمین بخشے گا۔ جنت اہل توحید کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی دولت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔